باپ کی نہیں سنتا، اور دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ تعلق تھا اللہ سے، تعلق تھا۔ آج تو کوئی سنتا نہیں ہے، بیٹی نہیں سنتی اپنی ماں کی، وہ بدتمیزی کرتی ہے، بیٹا نہیں سنتا اپنے باپ کی، بدتمیزی کرتا ہے، اور تعلق ہے اللہ سے، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ اور خط میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اعلانیہ لمصر، ان كنت تجری من قبلک فلا تجرک وان كان اللہ وحد القہار یجریک۔ اے دریائے نیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے دریائے نیل، عمر بن خطاب اللہ کا بندہ تجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر تو میرے اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب تمہیں حکم دیتا ہے کہ دوبارہ چل پڑ۔ جب دریا میں وہ خط ڈالا گیا تو 10 ہاتھ دریا اوپر آ چکا تھا۔ تعلق تھا، تعلق تھا، تعلق تھا۔ یہی تو رات دن کہا جا رہا ہے بھائیو، یقین بناؤ، یقین بناؤ، یقین بناؤ۔ یقین کی کمزوری ہے، تبلیغ میں آ کے عالم نہیں بنو گے، مفتی نہیں بنو گے، لیکن دائی بنو گے، دائی بنو گے، دائی بنو گے۔ اور دائی وہ ہوتا ہے جس کی مثال طبیب کی ہوتی ہے، اور طبیب کبھی بھی مدعو یعنی مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر طبیب یعنی ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو علاج کیسے کرے گا؟ طبیب تو مریض سے محبت کرتا ہے۔ میٹھا کھا کے آ گئے پھر انسولین لگا لو، آج پھر میٹھا کھا کے آ گئے پھر انسولین لگا لو۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے خاص فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ آپ سب کو عصر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سب سے بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت نے مجھ پر، آپ پر کیا فضل اور کرم اور احسان فرمایا کہ مجھے آپ کو دین کی عالی محنت میں بیٹھنے کی کچھ دیر توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، اکرام ہے، اس پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے، کیونکہ دین کی عالی محنت میں ایک گھڑی کا بیٹھ جانا دنیا اور دنیا کی تمام مخلوقات، تمام کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ دین کی فکر میں ایک گھڑی مشکل سے کم و بیش 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے، اوسطاً میکسیمم 10 سے 15 منٹ کی ایک گھڑی، اور ادنا درجہ کم از کم 5 منٹ۔ فرمایا دین کی ایک گھڑی میں بیٹھ جانا 60 سے 70 سالہ بے ریائی عبادت سے افضل۔ 60 سے 70 سالہ بے ریا یعنی کون ہے جو اپنی عبادت میں یہ کہہ سکے، اخلاص کا دعویٰ دکھلا سکے؟ کوئی ایسا ابدال غوث نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میری عبادت میں دکھلاوا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ 60 سے 70 سالہ بے ریائی عبادت سے افضل۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے مجھ پر، آپ پر بڑا خاص فضل فرمایا کہ اس مبارک ماحول میں جو ملائکہ کا، جو فرشتوں کا، اور یہ گھر اللہ کے گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی، تو بہت بڑا اللہ کا اکرام ہے، کیونکہ اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اسی کو اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں۔ کیونکہ ایک تو آپ نے دیکھا جس طرح ایک ریڑھی والا آتا ہے سیب کی ریڑھی لے کے، اس کے اوپر مشکل سے 8 سے 10 من سیب ہوتے ہیں، 7 من، 6 من، 5 من، 4 من۔ میں نے اور آپ نے لینے ہوتے ہیں صرف واحد 1 کلو، لیکن 1 کلو کے اندر مشکل سے 6 دانے آ جائیں گے، 5 دانے آ جائیں گے، 4 دانے آ جائیں گے، یا 7 دانے آ جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں آ سکتے۔ اس 7 دانوں کے لیے ہم پوری ریڑھی کو کھنگال دیتے ہیں، ایک یہاں سے اٹھاتے ہیں، ایسے ایسے دیکھتے ہیں صاف کر کے، صاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ، کوئی داغی نہ آ جائے۔ بھائی 200 روپے کلو سیب ہے، وہ بیچارہ صبح سے دیہاڑی لگا رہا ہے، 1000 روپے دیہاڑی لگائے ہیں، اب وہ 1 کلو سیب امی کے لیے لے کے جا رہا ہے تو صاف اٹھائے گا نا، تو ایسے ایسے اٹھا کے صاف۔ وہ ریڑھی والا کہہ رہا ہوتا ہے بھائی سارے ہی صاف تم لے جاؤ گے تو پھر یہ کون لے کے جائے گا جو داغی ہیں؟ وہ بولتا ہے بھائی میں 200 روپے کلو لے رہا ہوں تم سے، سارے صاف ہی لوں گا۔ اکثر تو وہ بولتے ہیں رک جاؤ ہمیں نہیں بیچنا، بھائی کچھ داغی بھی لینے پڑیں گے، اپنی مرضی کے نہیں اٹھانے دیتے کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی لے لو کیونکہ ہم نے مال کو فارغ کرنا ہے، جو اٹھانا ہے اٹھا دو۔ تو ذرا آپ غور کریں
کہ جب ایک ریڑھی والا سیب خرید رہا ہے اور وہ کس طرح سے ایک ایک ریڑھی والے سے ایک عام انسان سیب کو چن چن کے نکالتا ہے، اس طرح کتنے سارے لوگ تھے ادھر، تقریباً 50 لوگ ہوں گے، 60 لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھی، 100 لوگ ہوں گے، مساجد میں 200 لوگ ہوں گے، میں کہتا ہوں 2000 لوگ ہوں، اس 2000 میں سے اکثریت واپسی چلی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے میرا آپ کا اس میں سے انتخاب کیا ہے، ایک ایک کو ایسے اٹھایا، ایک کو وہاں سے اٹھایا، ایک کو یہاں سے اٹھایا، ایک چن چن کے اٹھایا اور اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ گھر اس کا ہے، جس کو چاہے گا اس کو بٹھائے گا، نہ یہ کام قابلیت کا ہے، یہ تو کام قبولیت کا ہے۔ تو اللہ نے چن چن کر ایسے ایک نکالا، اس صف میں سے ایک نکالا، اللہ نے توفیق دی چند قدم آپ کو اٹھ کر یہاں مجمع میں آ کر بیٹھنے کی۔ تو یہ جو حلقہ ہے نا، یہ عام حلقہ نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے ہو نا، آپ کو پتہ نہیں اس وقت آپ سے زیادہ اس میں ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ، بائیں ہاتھ پہ جنات بیٹھے ہوئے جو آپ سے زیادہ اس بات کو سن رہے ہیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے اللہ کی، اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات کا مالک ہے، اور وہ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی اس مجمع میں بیٹھنے کی، تھوڑی سی بات سننے کی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب یہ جو بات شروع ہوگی آپ نے غور سے سننی ہے یہ بات، کیونکہ اگر ہمارا ایمان بنے گا تو ہمارا یقین بنے گا۔ ایمان کا معنی ہے یقین کی، جب تک یقین نہیں بنے گا تو ایمان کیسے بنے گا؟ اور جب یقین بنے گا تو اعمال بنیں گے۔ اعمال کیا ہے؟ نماز، نماز میں دل لگے گا، اور جب اعمال بنیں گے تو اندر کے جذبات بنیں گے، جب جذبات بنیں گے تو اندر کا دماغی گمان بنے گا، اور جب گمان بنے گا تو اللہ گمان پہ تو فیصلے کرتے ہیں۔ اصل فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہماری زبان کے بول پہ نہیں ہوتے، وہ ہمارے ذہن کے گمان پہ ہوتے ہیں۔ صبح ایک ساتھی آئے، کہنے لگے کیا ہوا مولوی صاحب؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ بولا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے بولا یار گاڑی کی چابی گر گئی ہے، یہ سوچ رہا ہوں۔ بولا پریشان نہ ہو، مل جائے گی۔ تو میں نے بولا میں پریشان ہوتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے مل جائے گی 100%، میں نے دعائیں پڑھی ہیں۔ کہہ رہا اتنا یقین ہے؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تو جو صبح کو یہ دعا پڑھ لے شام تک اسے کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی، تو مجھے پتہ ہے کوئی نہ کوئی فرشتہ مجھے اٹھا کے لا کے دے ہی دے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھومتے پھرتے اللہ نے اس بچے کو یا ان کو کس کے ہاتھ میں وہ چابی لگائی۔ یہ تو صرف ایک ذہن ہوتا ہے، نظام چلتے ہیں کہ وہاں سے ملی نہیں ہے، فرشتے نے خود لا کے رکھی ہے، فرشتے نے خود دکھائی ہے۔ کیوں دکھائی ہے؟ کہ یقین ہے مل جائے گی، گمان پر اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ چابی آپ کو دکھا دی، سجا دی، آپ لے کر آ گئے۔ اگر میرا گمان یہ ہوتا کہ نہیں ملے گی، نہیں ملتی۔ اصل گمان پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا، اس سے ایک ہی چیز چاہی جا رہی ہے، اس پہ کچھ نہیں چاہا جا رہا، یقین منا لو، یقین منا لو، یقین منا لو۔ دیکھو بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ ارے یار کیا بتاؤں تمہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو شفا ہے، یار کیا دوائی دی، یار اس کی دوائی کھاتے ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ الفاظ غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں۔ الفاظ کیا ہونے چاہیے تھے؟ تھوڑا سا انتخاب کا چناؤ صحیح ہونا تھا۔ اس نے پہلے کہا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا اللہ رب العزت نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، تو ایک دم اللہ رب العزت کی بڑائی دل میں آ جاتی۔ اب اس کے دل میں بڑائی ڈاکٹر کی آ گئی ہے۔ جب ڈاکٹر کی بڑائی آ گئی تو اس کا مطلب اس کا یقین اسباب پر بن گیا، اور جب اسباب پر یقین بن جاتا ہے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اب دن بھر اسباب کی طرف دوڑ رہا ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نقشے، اس سے مجھے نفع ملے گا۔ اور انبیاء آ کے یہ ذہن بناتے کہ پوری دنیا کے نقشوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور ایک اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ میرے آپ کے دلوں میں آ گیا۔ اصل یقین ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہوگا تو مغرب کی نماز کیوں پڑھے گا؟ دیکھو نا، تعلیم میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ علم و عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے، سنا ہوگا آپ نے، اور فضائل سن سن کر فضائل کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہ بھائی ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے، یہ نہیں ہے اس کا مقصود، یہ ادنا درجہ ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے نقشوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور ایک اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ میرے آپ کے دلوں میں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم میں فضیلت آئی، کیا کہ بھائی جو شخص 5 نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے گا، اللہ پاک اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی علم و عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے اور فضائل سن سن کر فضائل کا شوق پیدا ہو جائے۔
بات گئی شوق کے اوپر. جو شوق کی نماز پڑھے گا وہ پڑھتا رہے گا, جو شوق کی نماز پڑھے گا وہ پڑھتا رہے گا. اب ہوا یہ کہ شوق کی نماز بھائی صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے مغرب میں 10 منٹ پہلے, اتفاقاً فرینچ بیچ کے اوپر عمران خان صاحب آ گئے, ہٹو بچوں کے نعرے ٹک 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 ٹک. بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف میں, گھر سے ایک بچہ آیا, جی وہ ابو عمران خان ہمارے گھر پر آئے. اور ہمارے گھر پہ عمران خان آ گئے, اوئے ہوئے ہوئے, عمران خان ہمارے گھر پر, اچھا اچھا کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں. اب نماز میں رہ گئے 5 منٹ. اب اگر نماز شوق کی ہوگی تو یہ بولے گا یار نماز بعد میں پڑھ لوں گا, عمران خان صاحب کے پاس جاتا ہوں, ان سے جا کے مصافحہ کرتا ہوں. یہ ہے شوق کی نماز. عمران خان آ گئے, عمران خان کی ایک دم تعظیم آ گئی ہے, ارے نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا, گنجائش ہے یار. عمران خان کی بڑائی دل میں آ گئی نا, اسباب. اب یہ جو شوق کا نمازی تھا, یہ وزیر اعظم صاحب جو تھے سابقہ یا نئے یا جو بھی کوئی ہوں, ان کے پاس یہ اٹھ کے چلا جائے گا, 100% اٹھ کے چلا جائے گا. عمران خان آئے, یہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, عمران خان بھی ہمارا بھائی ہے, سب ہمارے بھائی ہیں, مثال دے کے سمجھائیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اگر یہ شوق کی نماز ہوگی تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے, اور اگر یہ یقین کی نماز ہوگی تو یہ کہیں گے بھائی وزیر اعظم صاحب کو کہو ہمیں اللہ نے بلایا ہے, وہ ہمارے حقیقی مالک ہیں, پہلے ہم اللہ کو راضی کریں گے. مغرب کی نماز میں 5 منٹ رہ گئے, آپ بھی اٹھ کے یہاں پر آئیں, 3 فرض پڑھ لیں, اور ہمارے حقیقی مالک اللہ ہیں, پہلے ہم اللہ کو راضی کریں گے, پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. آپ کوشش کریں آپ بھی نماز پڑھیں, کیونکہ یہ نماز کا وقت ہے. یہ ہے یقین کی نماز. صحابہ نے پہلے یقین بنایا, اب یقین بنا ہوا نہیں ہے تو بھائی نماز بنے گی کیسے؟ روایتی نمازیں پڑھ لیں, سجدے 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 سجدے, وہ کام ہی نہیں کر پا رہے سجدے. ایک سجدہ کرتے تھے صحابہ اور مسئلے کو حل کرا لیتے. ہم روزانہ 200 سجدے کر رہے ہیں, مسئلے حل نہیں ہو رہے. مسئلے کیسے حل ہوں گے بھائی؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں, یہاں پر روایتی دماغ لگا ہوا ہے دہاڑی کے اندر, گاہک کھڑا ہوا ہے, سیٹ کھڑا ہوا ہے, وہاں پہ بچے, ابے بھائی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اللہ سے لے لے بھائی, لے لے. نماز تو لینے کا ذریعہ ہے. جب صحابہ کو نماز ملی خوشیاں منا رہے تھے, اور میں اللہ سے لینے کا اب طریقہ مل گیا, سلیقہ مل گیا, اب تو اللہ سے مسئلے حل کرائیں گے. یقین تھا, ہمارا یقین نہیں. ہم دنیاوی نقشوں کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں. یہ اسباب ہے بھائیو, اسباب ہے. اسباب اختیار کرنا صرف سنت ہے, اسباب اختیار کرنا سنت ہے. اللہ اسباب کا محتاج تھوڑی ہے. کاف نون سے مل نہیں پائے گا, کام ہو جائے گا. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا سنت ہے, اسباب سے انکار کفر ہے, اور اسباب پر اعتبار شرک ہے. تو ہم نے اسباب سنت کے درجے میں اختیار کرنے, ہم نے اس کو یقین کے درجے میں کر دیا. ہر بندہ اسباب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. گاڑی اللہ کے حکم سے چلتی ہے, پیٹرول سے نہیں چلتی. گاڑی اللہ چلا رہے ہیں, بندہ نہیں چلا رہا. بندہ تو اسباب کے درجے میں. لوگ کہتے ہیں نا میں مرتے 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 بچا, لوگوں سے آپ نے سنا ہے, ابے بھائی میں مرتے مرتے, وہ بچا نہیں ہے, اللہ نے بچایا ہے, اللہ نے بچایا ہے. ایک دم اللہ نے اس کو ایکٹیو کیا ہے, اللہ نے ایکٹیو کیا ہے, ملائکہ نے ایکٹیو اس کو اللہ کے حکم سے کیا. یہ پنکھا چل رہا ہے نا, یہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. بجلی اسباب ہے, چلا رہے اللہ ہیں. تو جو کہتا ہے میں مرتے مرتے بچا, وہ اگلی بھی سن لے, بچتے بچتے بھی مر جائیں گے. لیکن اگر اللہ راضی ہے تو دنیا بھی آپ کی, آخرت بھی آپ کی, پھر قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, موت سے بھی آپ کو ڈر نہیں لگے گا. قبرستان جا کے آپ کا دل کھینچے گا, واہ واہ یہ تو میری آخری آرام گاہ ہے. جس طرح انسان کوئی لگژری سا گھر دیکھتا ہے ڈیفینس فیز 7 فیز 8 کے اندر, کیا یہ اچھا ہو میری 1000 گز کی کوٹھی ہو, میں اس میں رہوں, ایک سوئمنگ پول ہو, بیسمنٹ کے اندر جم ہو, پھر میری وہاں پہ مشین لگی ہوئی ہو جاگنگ کی. انسان ریئلائز کرتا ہے نا, کیونکہ وہ دنیا کا شوقین ہے. اور جس کو ہمیشہ کی دنیا آخرت ہے, اس کا شوق لگتا ہے, اس کو پھر اس میں دل ہی نہیں لگتا. بولتا میں پاگل ہوں اس مٹی میں اپنے آپ کو تھکاؤں, ارے میں جنت میں میرا ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ, میں وہاں کا گھر بناؤں. تو وہ رات دن اپنی آخرت میں لگا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے کرتا ہے, حج کرتا ہے, اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بناتا ہے, جھوٹ سے بچتا ہے, دھوکے سے بچتا ہے, بد نظر کی سے بچتا ہے, بے حیائی سے بچتا ہے,
تمام کے تمام لیانی خرافات، تمام کے تمام جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سب سے بچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اب پتہ چل جا چکا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا یقین بن چکا ہوتا ہے۔ جب یقین ہی نہیں بنا بھائیو تو وہ رات دن اپنے آپ کو جتنا تھکا لے، جتنا کھپا لے، اب اس کو اللہ کی معرفت نہیں ملے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ فتوحات ہو گئیں اور خزانے کٹ کر مدینے کی سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، تو جن کی ترجیحات بدلی اندر کی، وہ ریت کے پانی سے دھوکہ نہ کھائے، ہاں وہ اس کی پکار سے دھوکہ نہ کھائے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہو گئیں، خزانے کٹ کے مدینے میں پڑے ہوئے، عمر کا وہی پرانا حال ہے، وہی انچنے آٹے کی روٹی ہے، وہی بے خادم کی زندگی ہے۔ تو صحابہ نے مشاورت کری کہ کیا یہ اچھا ہو کہ بھائی اب تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زندگی کا دستور بدلیں، کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، فتوحات ہو گئی ہیں، خزانے مدینے میں کٹ کے پڑے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا طرز زندگی بدلیں؟ اب تو اتنا پیسہ آ چکا ہے۔ تو مشورہ کرنے والے عشرہ مبشرہ، کیسے پاک لوگ، کیسی پاک ہستیاں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، مشورہ کرنے والے آل رسول، کیسے پاک لوگ، کیسی پاک نیتیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوچا بھائی اب جائے کون؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مانیں گے کوئی نہیں، ہاں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے امہات المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجتے ہیں، ان کی بات کو منع نہیں کریں گے، باقی تو پتہ نہیں کس کو کیا کہہ دیں۔ تو بھائی مشورہ ہوا عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ میں کون ہے؟ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ چلو بھائی مشورے میں طے ہو گیا، اب بھیجا ہے امہات المؤمنین۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو شروع کی، فرمایا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، بھائی کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فرمایا جی ہم اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے رسول کے دور میں تو نہ دنیا آئی، نہ انہوں نے چاہا، نہ اللہ نے کھولی، نہ انہوں نے کھلوائی، وہ بھی اسی مشقت میں چلے گئے۔ میرے باپ یعنی صدیق اکبر کے دور میں نہ دنیا آئی، نہ انہوں نے کھلوایا، نہ اللہ نے کھولی، وہ بھی اسی مشقت میں چلے گئے۔ آپ کے دور میں فتوحات ہو گئیں اور خزانے کٹ کر مدینے میں آ پڑے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی خادم رکھیں، بڑھاپا آ چکا ہے، تھوڑے سے نرم غذا کھایا کریں، آپ اتنی سخت غذا کھاتے ہیں جو حلق سے اترے بھی نہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ تھوڑا سا لباس تبدیل کریں، بڑے بڑے وفد دنیاوی اعتبار سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں وہی 14 پیوند ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو تھوڑا سا اپنے طرز زندگی کو تبدیل کیجیے۔ اب جب یہ بات کری تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا، سرخ ہوتا چلا گیا۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا پہلے آپ بتائیں آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ فرمایا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو بھیجا کس نے؟ فرمایا پہلے آپ بتائیں کہ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہیں جس نے بھیجا ہے میں مار 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 ان کے چہرے کالے کر دوں، اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہنے لگے تو گھر والی ہے، تجھے تو گھر کا حال زیادہ پتہ ہے، یہ بتاؤ کہ میرے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ اپنی بیٹی سے مخاطب حفصہ، ہاں حفصہ، اللہ کے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ صبح کھایا تو شام کو نہیں کھایا، شام کو کھایا تو صبح نہیں کھایا، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ فرمایا اللہم نعم، آپ ٹھیک۔ فرمایا یہ بتاؤ اللہ کے نبی کے پاس جوڑے کتنے تھے؟ میرے نبی کا لباس کیا تھا؟ ایک ہی جوڑا تھا، اس کو آپ خود ہی دھویا کرتے تھے، کسی خادم سے دھلوایا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے جوڑے کو دھویا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر آ گئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا بلال میرا جوڑا خشک ہوگا تو نماز پڑھاؤں گا نا، میرا جوڑا خشک ہوگا تو نماز پڑھاؤں گا۔ یہ تیرے میرے نبی ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں اگر میں نے اپنے نبی کو نہ بنانا ہوتا تو میں یہ کائنات کو ہی نہ بناتا، یہ ایسے نبی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ حفصہ کہ میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ، دن کو اس کو کمرے کی زینت بنا دیا کرتی تھی،
رات کو اس کو آپ کا بستر بنا دیا کرتی تھی۔ تو فرمایا وہ رات تمہیں یاد ہے کہ جب تم نے ایک تے کی جگہ 2 تے لگا دی تھی، لیکون او فعلک، حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں نے چاہا کہ کچھ آپ کے لیے نرم ہو جائے، اس لیے میں نے ایک تے کی جگہ 2 تے لگا دی۔ تو آپ نے فرمایا حفصہ میرا بستر جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے، اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے روکے رکھا، میں رات کو اٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتا ہوں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ فرمایا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا جاؤ انہیں بتا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، 3 دوست تھے، ایک منزل کو مقرر کر کے چلے، ایک چلا منزل تک پہنچ گیا، دوسرا چلا منزل تک پہنچ گیا، تیسرا رستے میں ہے، اگر ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہو گیا تو اپنے دوستوں سے بچھڑ جائے گا۔ ان کو بتا دو میرا نبی مجھے جس مشقت میں چھوڑ کر گیا تھا میں اسی مشقت میں رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے گھر میں تو ہماری بیگمات کے 100 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، ہمارے 50 جوڑے پریس کیے ہوئے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی سے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے پاس تو ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، گردن میں کانٹ لگا کے نماز پڑھائی۔ فرمایا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ فرمایا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے 2 چادریں بھیج رہی، اور اس نے ایک بھیجی دوسری نہیں بھیجی، تو آپ نے ایک ہی چادر کو لپیٹ کر نماز پڑھائی۔ تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل سچ ہے۔ تو فرمایا تم مجھے اب کیا بتانے آئی ہو، مجھے کیا سمجھانے آئی ہو؟ میں اسی طرح رہوں گا جس حال میں میرا نبی مجھے چھوڑ گیا ہے، اور یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اور اللہ نے ملایا بھی کیسے؟ مدینے کی سیکیورٹی ایکسٹرا آرڈنری، اور وہ دعا کریں یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ تو صحابہ بھی پریشان ہو کہ مسجد نبوی ہو، مصلی ہو امام کا، اور امام بھی وہ امام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ عمر ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور آپ موجود تھے صفا پر، تو آپ نے فرمایا عرفات کے اندر، عرفات میں آپ نے فرمایا عرفات میں جا کر کہ آج جبریل میرا اللہ میرے تمام صحابہ 1,24,000 پر فخر کر رہا ہے، اور خاص کر عمر بن خطاب پر فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے اوپر رب بھی فخر کرے، یہ وہ ہے جس کے اوپر نبی بھی فخر کرے، اور حال یہ ہے کہ کپڑوں میں 14 پیوند ہیں۔ یہ عمر بن خطاب ہیں کہ جب یہ اسلام لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور آج اللہ کا نبی بھی خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ عمر ہے کہ آپ نے فرمایا 1,24,000 مرید ہیں، اور یہ مراد ہیں کہ ان کے لیے میں نے اللہ سے رو رو کے مانگا ہے یا اللہ یا تو اسلام کی سر بلندی کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ تو میں نے یہ دعا کری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور میری چاہت ہے اگر تو مجھ سے پوچھے تو مجھے عمر بن خطاب تو اسلام کی سربلندی کے لیے دے دے۔ یہ وہ ہے جس کو مانگا گیا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جب گزرتے تو لوگ پوچھتے امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ تو صحابہ ظاہر سی بات ہے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک رعب تھا، دبدبا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے اوپر طبعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے چلتے ہیں، انہیں امیر المؤمنین مقرر کر دیا گیا۔ تقدیر کی بات ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جب انہیں امیر المؤمنین کر دیا گیا مقرر، تو حضرت اقدس کا حال یہ تھا کہ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے دستگیری کی جا رہی ہے۔ تو ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں تو کچھ بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو اپنے غلام سے کہتے ہیں اسلم بچے کیوں رو رہے ہیں، ذرا جا کے حال تو معلوم کرو۔ تو جب حال معلوم کیا تو بتایا کہ فلاں اماں نے ہانڈی میں پانی کو چڑھایا ہوا ہے اور وہ اسے جوش دے رہی ہے، اور اس کے اندر ہے کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف خالی پانی ہے، اور وہ بچوں کو صرف اور صرف دلاسا دے رہی ہے۔ تو اندر گئے، فرمایا اماں جی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟
فرمایا میرا اور عمر کا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا، جب اسے ہماری فکر نہیں تو امیر المؤمنین کیوں بنا ہے؟ تو فرمایا عمر کو تمہارے حال کی کیا فکر؟ فرمایا تو پھر ہمارا امیر کیوں بنا ہے؟ میں بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں، گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہے نہیں، فقر و فاقہ۔ ایک دم دوڑ لگائی، بیت المال کی طرف بھاگے اور بیت المال میں سے آٹے کی بوری نکالی، اس کو کندھے پہ رکھا، پھر ایک گھی کا کنستر نکالا، کچھ مکھن نکالا، اور پھر ایک عربی ڈش جس کا نام ہے حریصہ، گئے حلوے کی طرح ہوتی ہے وہ، گئے اور اپنے ہاتھوں سے آٹے کو، گھی کو، مکھن کو، پنیر کو ملا کر وہ حریصہ تیار کیا۔ اور حالانکہ جب آگ کو جلا رہے تھے تو آگ کی تپش کم تھی، تو اس کی تپش کو بڑھانے کے لیے خود اپنے ہونٹوں سے پھونک مار رہے تھے۔ تو اسلم دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے امیر المؤمنین کیا ہی اچھا ہو، یہ آٹے کی بوری بڑی بھاری ہے، اگر آپ کہیں تو میں اٹھا لوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ فرمایا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ فرمایا نہیں، قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا تو آج مجھے ہی اٹھانے دو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ وہ عمر ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا، اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ اب وہ آ گئے آٹے کی بوری لے کے اور حریصہ تیار کر کے ان بچوں کو کھلایا اور ان کے ساتھ کھیلے بھی۔ تو اسلم نے فرمایا حضور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس لیے بیٹھا ہوں، ان کو روتے دیکھا تھا، میرے دل نے چاہا ان کو ہنستا بھی دیکھوں، اماں جی مجھے اجازت دیں۔ تو وہ کہنے لگی کاش امیر المؤمنین تم ہوتے تو یہ نہیں کہا میں ہی ہوں امیر المؤمنین۔ ہے کیا تربیت اللہ کے نبی کی، یہ ہے یقین۔ فرمایا جب تم امیر المؤمنین کے پاس جاؤ گی مجھے بھی وہیں پاؤ گی، جب تم امیر المؤمنین کے پاس جاؤ گی تو مجھے بھی انہی کے قریب پاؤ گی۔ تو وہ کہنے لگی عمر اور میرا حساب تو اللہ کے یہاں ہوگا۔ تو رہا نہیں گیا۔ فرمایا عمر کو تیرے حال کی اماں کیا فکر، اب تو عمر کو معاف کر دے۔ فرمایا نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، اس کا میرے اور اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ فرمایا اب جتنا میں تم سے خاموش تھا اتنا ہی کہتا ہوں، میں ہی عمر ہوں، جو کہنا ہے یہی کہہ لے، اللہ کے ہاں کچھ نہ کہنا کہ وہاں میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے۔ اور اگلی سن اماں، عمر کو فکر ہے فستو تو عنوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی۔ آتے جاتے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہوگا بیچارہ، شب کو یہ بیچارہ لوگوں کے معلوم حالات بھی کرتا ہے۔ کانٹوں میں الجھی عمر کی جان ہے، میری ماں نیند اسے بھی آتی، آخر یہ انسان ہے، تو اب تو مجھے معاف کر دے۔ اس اماں نے معاف کیا اور عمر رضی اللہ عنہ پھر آگے چل پڑے۔ تو حال یہ تھا کہ لوگ پوچھتے تھے امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ ایک ہوتا ہے حاکم، ایک ہوتا ہے امیر المؤمنین۔ حاکم وہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ دیتا ہے، اور امیر المؤمنین وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے حکومت جاتی ہے جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے، یہ امیر المؤمنین ہے۔ ہاں امیر المؤمنین، اللہ کے نبی نے تربیت ایسی کی تھی۔ اب بھائی حال کیا ہے کہ بھائی چر رہے ہیں، امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ بھائی فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں کی دستگیری کے لیے لوگوں کی حالات معلوم کیے جا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بیٹی کا پوچھنے جا رہا ہوں، اس کا خامن جہاد میں گیا ہوا ہے، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں پوچھتا ہوں تمہیں تمہارے خامن کے لیے کچھ لکھنا تو نہیں ہے؟ تم مجھے بتاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اجی میں وہاں جا رہا ہوں کہ اس کا بچہ جو ہے فلاں اماں کا اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا ہوا ہے، میں جا رہا ہوں، کچھ گھر کا ساز و سامان ہے تو میں لے کر آؤں۔ حال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے راستے میں ملے، تو میں نے کہا کہ امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ پانی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میرے دوست بیت المال کا اونٹ گم ہوا ہے، چل کتنے سارے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے، تو بھی میرے ساتھ دوڑ لگا، اس کو ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں، ورنہ یہ نہ ہو کتنے سارے مسلمانوں کا نقصان ہو جائے۔ یہ امیر المؤمنین ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر میرے بعد بھائی کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ ہے جس کو اللہ سے مانگا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ آج کے یہ وزراء، یہ گورنر، یہ لوگوں کے ووٹوں پر آتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اپنا بھی کچھ نہیں کرتے، نہ اپنی آخرت نہ لوگوں کی فکر، اور وہ امیر المؤمنین خود نہیں آئے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اور حال یہ ہے کہ لوگوں کی فکروں میں ایسے گم ہیں کہ رات رات بھر رو رہے ہیں،
امیر المؤمنین کیوں رو رو؟ مجھے ڈر لگا رہتا ہے جب اللہ مجھ سے حساب کرے گا تو میں کس طرح حساب دوں گا۔ تو ہر وقت ایک ہی خواہش رہتی، یا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے، یا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے، یعنی صدیق اکبر اور اللہ کے نبی، کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے شہادت کی موت آئے۔ اچھا اللہ نے ملایا بھی کیسے؟ اللہ نے دعا قبول کرنی تھی، اللہ نے ملایا بھی کیسے؟ ابو لولو مجوسی وہ شخص ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اب ہوا یہ کہ مسجد نبوی کے اندر 27 ذی الحج مسجد نبوی کے اندر آپ نماز پڑھ رہے، تو نماز پڑھتے پڑھتے ابو لولو مجوسی نے کافی دنوں سے اس خنجر کو زنگ آلود کر کے زہر میں ڈبویا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ نماز فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے اچانک آ کے آپ پر وار کیا۔ جو وار کیا تو ایک دم ساری کی سارا جسم سے خون بہنے لگا، آنتیں کٹ گئیں، اتنا سخت زہر تھا اس کے اندر، اور اس کا وار جسم کے آر پار ہو گیا۔ تمام صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، پچھلے والی صفوں میں، اگلی صف میں عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے لپک کے پکڑا اور ایک دم نماز کو شروع کیا، ان کو بٹھایا، اور باقی صحابہ نے اس کو پیچھے گئے پکڑنے کے لیے، تو اس نے اپنے آپ کو خود خنجر مار کے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور پکا جہنمی بن گیا کہ ہمیشہ قیامت کے اندر بھی آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو جس نے کیا تو فرمایا بھائی مجھے کس نے یہ وار کیا ہے؟ کوئی مسلمان تو نہیں؟ فرمایا نہیں، ابو لولو مجوسی ہے۔ فرمایا یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مسلمان کو اس کام سے بچایا اور مجھے تو نے کامل شہادت کے لیے قبول فرمایا۔ تو صحابہ رو رہے تھے، نہیں نہیں اللہ پاک آپ کو زندگی دے، لمبی عمر دے۔ تو جب 27 ذی الحج کو لگا، 27 28 29 دودھ پلایا گیا، جب دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر واپسی آئی، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے مجھے لگتا ہے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو فرمایا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ صحابہ سب اطراف میں تھے، سارا مدینہ ہی رو رہا تھا، امیر المؤمنین کے جانے سے تو سبھی رو رہے تھے۔ تو فرمایا جاؤ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التماس کرو کہ عمر امیر المؤمنین نہ کہنا، اب میں امیر المؤمنین نہیں کہنا، عمر بن خطاب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تدفین کی، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں لے جانا، اور اگر وہ منع کریں تو پھر جنت البقیع میں ڈال دینا۔ وہ گئے، پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب دستک دی تو وہ بھی رو رہی تھی، سارا مدینہ ہی رو رہا تھا۔ فرمایا عبداللہ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میرے والد عمر آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہو کہ میں اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کے برابر میں سو جاؤں؟ تو فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ پہ مقدم ہے۔ تو فرمایا جب بیٹے واپسی آئے، ابا جان خوشخبری خوشخبری، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، ابھی شاید میری تعظیماً اجازت دی ہوگی، جب میری روح نکل جائے پھر جا کے دوبارہ پوچھنا میری میت کو باہر رکھ کے، اگر کہیں تو پھر وہاں لے جانا تدفین، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے تو موت کی گھبراہٹ دیکھی، فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ فرمایا نہیں موت سے نہیں ڈر، موت سے۔ فرمایا موت سے نہیں ڈرا۔ فرمایا تو پھر گھبراہٹ کس چیز کی؟ فرمایا موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ عمر جب اسرائیل آئے گا اور تجھ سے سوال پوچھے گا، جب تیری روح قبض کی جائے گی تو کرامن کاتبین تجھ سے پوچھیں گے من ربک من نبیک من دینک، تو تم کیا کہو گے؟ تو فرمایا ایسے جلالی مزاج تو عمر رضی اللہ عنہ کے لاڈلے تھے۔ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے تھے، واقعی کسی صحابہ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی آنکھوں کو دیکھ سکتے۔ اکثر صحابہ نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کی آنکھوں کو، آپ کی آنکھوں کا رعب، آپ کا نور، آپ کے چہرے کے انوارات، یہ صحابہ کرام دیکھ ہی نہیں پاتے تھے آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کی ہیبت کی وجہ سے۔ ہمارے دل میں بھائیو برا مت ماننا، اللہ کے نبی کی عظمت تو ہے، برا مت ماننا، اس درجے کی نہیں ہے جو ہمیں عمل پہ چکا۔ میں درد سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کا خیرخواہ ہوں، میں کوئی مقرر نہیں، میرے دل میں آپ لوگوں کا درد ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں امت کا حال دیکھتا ہوں کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت تو ہے، لیکن اس درجے کی نہیں جو ہمیں عمل پہ جھکا دے۔
ہمیں ہر چیز میں شک شبہات، خرافات، تقاضے. صحابہ کے سامنے بھی تو تقاضے تھے نا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سب کچھ تھا نا ان کے پاس، کچھ نہیں تھا یار. تجارت بھی تھی، اپنی تجارتوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. بیگمات کو چھوڑ کے چلے گئے. ہم تو واپسی بھی آتے ہیں، ان کی بیگمات بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. انہوں نے اطاعت کر کے دکھائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے، اب وہ رستے سے گزر رہے ہیں تو صحابہ نے فرمایا جب اس رستے سے گزرتے ہو یہیں ٹھوکر کھاتے ہو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی بات یہ کہ بتانا نہیں چاہتا تھا، تم اصرار کرتے ہو تو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی کو اس جگہ ٹھوکر لگی تھی، میں یہاں جان پوچھ کر ٹھوکر کھاتا ہوں، شاید میرے اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے. یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رات میں جنت میں گیا. ویسے تو آپ معراج کے موقع پر براہ راست گئے، لیکن آپ نیند کی حالت میں روز ہی جنت کی سیاحت کیا کریں. تو آپ رات جنت میں گئے، آپ نے خواب میں صحابہ سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے حلقے کے اندر. عمر رات میں جنت میں گیا تو میں نے ملائکہ سے پوچھا یہ بڑا خوبصورت سا محل کس کا ہے؟ تو فرمایا ایک قریشی کا ہے. تو میں نے فرمایا وہ میں ہوں. تو فرمایا اللہ کے رسول آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیوں؟ فرمایا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. تو ان سے دل لگی فرمائی. تو فرمایا عمر میں ڈر گیا، میں نے کہا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں اندر نہیں گیا. تو وہ ہنسنے لگے، یا رسول اللہ میری جان، میرا مال، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بوٹی بوٹی ہو جاؤں، سب کچھ ہی آپ کا ہے. یہ وہ عمر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تجھ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، انسان تو انسان، جانور تو جانور، درندے بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جس رستے سے گزرے شیطان اس رستے سے نہیں گزرتا. یہ وہ عمر ہے کہ جب اسلام لائے تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں حرم کے اندر مطاف میں پریشانی ہوتی تھی. انہوں نے اعلان کیا کہ کسی نے اگر کسی کو ہلکا سا بھی ہاتھ لگایا تو سب سے پہلے وہ مجھے سب سے آگے دیکھے گا. یہ وہ عمر ہے کہ جب اسلام لائے تو اللہ نے اسلام کو ان کی برکت سے ایسا سرسبز و شاداب فرمایا کہ لوگوں پر ہیبت ہو گئی. تو صحابہ فرمایا کرتے تھے آپ کے اسلام لانے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو سرسبز و شاداب فرمایا. اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہم تک اسلام نہ ہوتا. تو رو کے بولتے نہیں نہیں، ارے اسلام لا کے تو عمر چمک گیا ہے، اسلام میں آ کے تو عمر چمک گیا ہے. یہ وہ عمر ہے کہ عمر بن عاص وہاں کے گورنر ہیں مصر کے، اور دریائے نیل جس کے اندر ایک تصرف تھا ابلیس یعنی شیطان کا، اور ہر سال وہاں پر پانی نیچے چلا جاتا. اب وہ علاقہ جب فتح ہوا تو وہاں پر ہر سال کیا کیا جاتا کہ ایک لڑکی کو سونے زیورات سے بالکل سجایا جاتا، لال جوڑا پہنایا جاتا، پھر سمندر میں کشتی میں لے جاتے اور وہاں ڈبو دیتے. ایک لڑکی کو لے جاتے اور وہاں ڈبو دیتے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو عبداللہ بن عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے. تو انہوں نے فرمایا لوگوں سے کہ کیا ہوا؟ فرمایا بھائی پانی نیچے چلا گیا ہے اور پانی کو اوپر لانے کے لیے مجبوراً ہمیں اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو سونے زیورات پہنا کر ڈالنا پڑتا ہے ہر سال. تو فرمایا بھائی اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں، یہ تو ظلم ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں امیر المؤمنین کو خط لکھتا ہوں. خط لکھا، حضرت معاملہ یہ ہے، آپ بتائیں کیا کریں. بھائیو امیر جو ہوتا ہے نا، امیر جو جماعت میں کہتے ہیں، امیر ایسا ہوتا ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کری اس نے گویا اللہ کے نبی کی اطاعت کری، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ امیر کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. جس کو امیر بنایا جاتا ہے وہ خود نہیں بنتا، اس کا تو انتخاب کیا جاتا ہے. وہ تو ہر انسان کہتا ہے بھائی مجھے مت بناؤ کیونکہ مجھ سے دگنا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماموروں کے ساتھ کیا کیا. تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ رات دن لوگوں کی فکر لگی پڑی ہوئی ہے، کہیں ادھر کہیں ادھر. تو خط لکھا، 2 خط لکھے. ایک خط لکھا عمر بن عاص کو کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں، تو ہم لڑکی کو تو سمندر میں نہیں ڈال سکتے، پانی نیچے جاتا ہے چلا جائے. اور دوسرا خط لکھا دریائے نیل کو. واہ واہ، آج بیٹی باپ کی نہیں سنتی، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، بیٹا باپ کی نہیں سنتا. اور دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے. تعلق تھا اللہ سے، تعلق تھا. آج تو کوئی سنتا نہیں ہے.
بیٹی نہیں سنتی اپنی ماں کی، وہ بدتمیزی کرتی ہے، بیٹا نہیں سنتا اپنے باپ کی، بدتمیزی کرتا ہے۔ اور تعلق اللہ سے دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے، اور خط میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اعلانیہ لمصر، ان كنت تجری من قبلک فلا تجرک وان كان اللہ وحد القہار یجریک۔ اے دریائے نیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے دریائے نیل، عمر بن خطاب اللہ کا بندہ تجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر تو میرے اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب تمہیں حکم دیتا ہے کہ دوبارہ چل پڑ۔ جب دریا میں وہ خط ڈالا گیا تو 10 ہاتھ دریا اوپر آ چکا تھا۔ تعلق تھا، تعلق تھا، تعلق تھا۔ یہی تو رات دن کہا جا رہا ہے بھائیو، یقین بناؤ، یقین بناؤ، یقین بناؤ۔ یقین کی کمزوری ہے، تبلیغ میں آ کے عالم نہیں بنو گے، مفتی نہیں بنو گے، لیکن دائی بنو گے، دائی بنو گے، دائی بنو گے۔ اور دائی وہ ہوتا ہے جس کی مثال طبیب کی ہوتی ہے، اور طبیب کبھی بھی مدعو یعنی مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر طبیب یعنی ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو علاج کیسے کرے گا؟ طبیب تو مریض سے محبت کرتا ہے۔ میٹھا کھا کے آ گئے پھر انسولین لگا لو، آج پھر میٹھا کھا کے آ گئے پھر انسولین لگا لو، وہ محبت کرتا ہے۔ تو بھائیو، تبلیغ جو ہے نا، یہ دائیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا بھائیو واحد ذریعہ ہے۔ خود بھی لگو، اپنی مستورات کو بھی لگاؤ، اپنی اولادوں کو بھی لگاؤ، اور اللہ کے بندوں مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے اللہ کی قسم موت آ گئی، اللہ یہ ادھورا پن بھی دور کر دے گا۔ اور اگر اس کام کو تم نے اپنا کام نہیں بنایا، یقین کرو، میں نے حاجی عبد الوہاب سے سنا، نور اللہ مرقدہ، فرمائے جس نے دنیا میں آ کے اس وقت یہ کام فرض عین ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا یہ تو نفل ہے، ایک کہنے لگا یہ تو سنت غیر موقدہ ہے، ایک کہنے لگا سنت ہے، ایک کہنے لگا واجب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے دوست، نفل جب ہے کہ جب لوگ نفل پڑھ رہے ہوں، سنت جب ہے جب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں، سنت غیر موقدہ جب ہے جب سنتوں کو غیر موقدہ پڑھ لو، واجب جب ہے جب لوگ واجب پڑھ رہے ہوں، اور فرض جب ہے کہ جب لوگ فرض ہی نہ پڑھ رہے ہوں، اور فرض عین جب ہے کہ جب اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو، لیانی، خرافات، جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ، ظلم، بے حیائی، عریانیت، زنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل و غارت گری اب تو فرض عین ہے۔ فرمایا جس نے اس کام کو آج کے دور میں اپنا کام نہیں بنایا، حاجی صاحب فرما رہے ہیں، حاجی صاحب فرمایا اللہ اسے ان کاموں میں لگائے گا جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ اس کو اس کاموں میں لگائے گا جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ حکومت تمہاری ہوگی، حکم کسی اور کا چلے گا، اولادیں تمہاری ہوں گی، تربیت کوئی اور کرے گا، پیسہ کماؤ گے تم، کھائیں گے کوئی اور۔ ہاں آج دیکھ لو، آپ ہر بندہ کہہ رہا حکمران حکمران حکمران، یہ حکمران کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ او بھائی، یہ جو تمہارے اوپر جتنے بھی حکمران ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارش موسم کی کرتا ہوں، حکومت ماہرین کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت نکموں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بن موسم کرتا ہوں۔ دیکھ لو بھائیو، دیکھ لو۔ فرمایا جب اب تم اس کام کو اپنا کام بناؤ گے، اگلی سنو، حکومت کسی اور کی ہوگی، حکم تمہارا چلے گا، حکومت کسی اور کی ہوگی، حکم تمہارا چلے گا، کمائیں گے کوئی اور، نفع کماؤ گے تم، محنت کرے گا کوئی اور، زندگی گزارو گے راحت کے ساتھ تم، اور سب کچھ کرے گا کوئی اور زندگی کے تمام کی تمام لذتیں اٹھاؤ گے تم۔ اگر تم اس کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ تمہارے کاموں کو اپنا کام بنائے گا، اور تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ بھائی جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو بتاؤ کسی کی مجال ہے کہ وہ اس کو چھو کے بھی دکھائے؟ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں پہنچا سکتی۔
اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کو پالو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو لے لو، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ تو بات چل رہی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام پریشان ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہے اور سکرات کا وقت ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ تو فرمایا ہم نے تو اللہ کے نبی سے یہ سنا تھا کہ جب تم سے کرامن کاتبین حساب کے لیے آئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کرامن کاتبین عمر سے سوال پوچھیں گے من ربک، تو عمر انہیں اسی وقت روک دے گا، مجھ سے کیا پوچھتے، مجھ سے کیا پوچھتے۔ عمر الٹا ان سے پوچھے گا ربی اللہ فمن ربکما، ارے بھائی میرا رب تو اللہ ہے، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو کرامن کاتبین ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو عجیب ہے، ہم ان سے سوال کر رہے ہیں، الٹا ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کرامن کاتبین بھی عمر سے گھبرائیں گے، اور عمر جب اسرائیل تیری روح قبض کرنے آئے گا تو اس کے لمبے لمبے دانت ہوں گے اور سخت قسم کی اس کی دھاڑ ہوگی، اور ایک دم جب وہ زمین کو چیرتا ہوا آئے گا تو عمر اسرائیل سے بھی نہیں ڈرے گا، بولے گا فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو جبریل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جبریل کیا کہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ عمر کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، عمر کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ تو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، یہ وہ عمر ہے۔ اور اب جو بتلانا چاہتا ہوں، اب جب سکرات کا وقت دیکھا اور طبیعت گھبرانے لگی، موت کی آہٹ کو محسوس کیا، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرا سر زمین میں ڈال۔ بیٹے نے سمجھا نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ دور سے دیکھ رہے تھے، تو فرمایا میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ علی تمہیں یاد ہے، تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، ہم نے اللہ کے نبی سے ابو بکر عمر کا نام اتنا سنا ہے کہ کسی کا نام اتنا نہیں سنا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، میں نے اور میرے بیٹے حسن نے اللہ کے نبی سے کتنی دفعہ سنا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے لوگوں کے بڑی عمر کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرمایا جنت کے بڑے لوگوں کی عمر کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو فرمایا گواہی دو گے، گواہی دو گے؟ فرمایا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اتنی بڑی گواہی کے بعد بھی ہائے ہائے کیا ہوگا، ہائے ہائے کیا ہوگا۔ تو سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا عبداللہ بن عمر، تو کہنے لگے بیٹا میرا سر زمین میں ڈال دے۔ تو بیٹے نے پھر دوبارہ نہیں سمجھا، تو انہوں نے ٹانگ سے اٹھا کے پلڑی پہ رکھ لیا یار۔ تو فرمایا بیٹا وہی حق، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سر زمین میں ڈال دے۔ تو انہوں نے مجبوراً پھر نہیں سمجھا، صحابہ بھی رو رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا بیٹا میرا سر زمین میں ڈال دے، اور زمین میں ڈال کر یہ وہ ہے جس کی عظمت میں تمہیں کب سے سنا رہا ہوں مختصر وقت میں۔ اور اب کیا فرمانا، یہ الفاظ بتلانا چاہتا تھا، میرا درد، میرا نوحہ، میری درد بھری فریاد تمہیں یہ بتلانا چاہتا تھا، سنو سنو یہ الفاظ۔ زمین میں لوٹ پوٹ کر کے اپنے چہرے کو فرما رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو بھی برباد، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ وَلِأُمِّكَ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، تو بھی برباد، تیری ماں بھی برباد اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ۔ اور یہ کہتے 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 روح نکل گئی۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا، ان کی وصیت تھی کہ صہیب رومی جنازہ پڑھا ہے۔ اور اگلی سنو کیا بے طلبی ہے، کیا بے طلبی ہے کہ لکھ کر گئے نہ میرے بینوئی، یہ عشرہ مبشرہ میں سعید بن زید بینوئی ہے، ٹاپ 10 صحابہ میں، فرمایا نہ میرے بینوئی اور نہ میرے بیٹے کو خلافت دی جائے، حتیٰ کہ واللہ العظیم عبداللہ بن عمر بڑے صحابہ میں ہیں، بڑے صحابہ میں ہیں، لیکن فرمایا دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہ بھائی اس کو تو بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا، یہ کیا خلافت کرے گا، حتیٰ کہ وہ بڑے ماہر تھے۔ یہ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن فرمایا نہ بے طلبی کی وجہ سے نہ میرے بیٹے کو خلافت دی جائے
اور نہ ہی میرے بینوئی یعنی ان کے سعید بن زید کو خلافت دی جائے۔ کیا بے طلبی ہے۔ صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، کندھوں پہ اٹھایا گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر لا کے رکھا گیا۔ صحابہ کو تو نہیں پتا تھا، عبداللہ بن عمر کو ہی پتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ اندر گئے، فرمایا اما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اما جان میرا باپ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو لے آؤں۔ تو انہوں نے اپنی اوڑھنی کو اٹھایا اور روتے 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 باہر نکل گئیں۔ پھر لحد کو کھولا گیا اور وہاں پر ان کی تدفین کی گئی، اور جب تدفین کی گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ مجھے پتا تھا یہ یہیں آئے گا، اس جگہ عمر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، یوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں سے کروڑوں دفعہ یہ سنا، میں اور ابو بکر گئے تھے، میں اور ابو بکر آئے تھے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، اتنا سنا اتنا سنا اتنا سنا کہ میں نے ان دونوں کے سوا اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر کسی کا نام نہیں سنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے تو سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر، الٹے ہاتھ پہ عمر، تو آپ نے ان دونوں کے ہاتھ پڑھائے اور اس طرح پکڑا کہ میں، ابو بکر اور عمر اسی طرح اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن جس طرح ہم دونوں تینوں ایک دوسرے کے برابر میں۔ اللہ نے کیسے ملایا بھائیو، یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جب اسلام لایا تو اللہ نے اسلام کو سرسبز و شاداب فرمایا۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھائیو، اپنی زندگی کو بدلو بدلو بدلو، خدا کی قسم صحابہ کے نقش قدم پہ زندگی کو چلاؤ گے تو یہ جہاں بھی آباد ہے وہ جہاں بھی آباد ہے، اور اگر ان کے رستوں سے ہٹ گئے تو پتہ نہیں کہاں بھٹک جاؤ گے، نہ یہاں کچھ ملے گا نہ وہاں کچھ ملے گا، نہ اللہ کے نبی کا مصافحہ ملے گا۔ تبلیغ کا کام رات دن ایک ہی فریاد کر رہا ہے بھائیو، اللہ کی رحمت کو لے لو لے لو لے لو۔ یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا ایک واحد ذریعہ ہے، کسی کام سے تمہارے ایمان میں تازگی نہیں آئے گی۔ دیکھو نماز الگ چیز ہے اور یہ کام الگ چیز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کو قائم کرو گے تو دین قائم ہوگا، لیکن اگر یہ کام کرو گے تو تم روزانہ کی محنت میں لگو گے تو پھر تم دیندار کہلاؤ گے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بندہ دیندار ہے، یہ الفاظ غلط ہے، یہ الفاظ غلط ہے۔ کسی نمازی کو دیندار کہنا نہیں آیا، اس کو کہنا ہے بھائی نمازی ہے ماشاءاللہ سے۔ کسی روزے دار کو کہنا ہے عبادت گزار ہے، کسی بخاری پڑھانے والے کو کہنا ہے بھائی ماشاءاللہ سے مولانا صاحب بخاری پڑھاتے ہیں، کسی قاری صاحب کو کہنا ہے ماشاءاللہ سے بھائی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ دیندار کے الفاظ تھوڑا سا بھائیو چناؤ کرو۔ جس طرح ایک دودھ والا دودھ بیچتا ہے اور روزانہ دودھ بیچتا ہے تو آپ کیا بولتے ہو یہ دودھ والا ہے، مچھیرا روزانہ مچھلیاں پکڑتا ہے آپ کیا بولتے ہو یہ مچھلی والا ہے، روزانہ کپڑے کو بیچنے والے کو آپ کیا بولتے ہو یہ کپڑے والا ہے۔ ایسے تو نہیں ایک انسان 10 سوٹ لے کے جا رہا ہے آپ کبھی نہیں بولتے ہو کپڑے والا ہے، ایک انسان 10 کلو دودھ لے کے جا رہا ہے آپ اس کو نہیں بولتے ہو یہ دودھ والا ہے، آپ بولتے ہیں دودھ لے کے جا رہا ہے۔ جو روزانہ دین کی محنت میں لگے گا وہ دیندار ہے، وہ دین، کیونکہ وہ روزانہ لوگوں کے پاس دین کو لے کے جا رہا ہے۔ دیکھو جو دودھ کو روزانہ بیچتا ہے وہ دودھ والا کہلاتا ہے نا، جو کپڑے کو روزانہ بیچتا ہے وہ کپڑے والا کہلاتا ہے نا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم دین والے کہلاؤ تو روزانہ لوگوں کے پاس دین کو لے کے جاؤ، ان کی منت سماجت کرو، انہیں ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرم روٹی کھلاؤ، نرم بستر پہ بٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، پھر انہیں بات سمجھاؤ بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ تمہارے کہنے سننے سے میرے نبی کا فرمان ہے علی، اگر تیرے کہنے سننے سے ایک بندہ بھی اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں لگ گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ اور یہ علی وہ علی ہے کہ آپ نے فرمایا علی غدیر خم پر جا کے کہ علی میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور کیا فرمایا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کہ فرمایا علی من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھے اپنا آقا اور جو مجھے اپنا سمجھتا ہے وہ تمہیں اپنا سمجھے اور تم سے محبت کرے تو